اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک یتیم تھا اور اس یتیم کے پاس کثیر مال تھا، بہت زیادہ۔ وہ اس نے دبا لیا۔ وہ یتیم کو جب وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا تھا، اس کو دینا تھا، وہ دیتا نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس شخص تک جب یہ بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یتیم کا مال یتیم کو دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ یعنی جو آپ کا اپنا مال ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ ستھرا ہے، اگرچہ ردی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو دوسرے کا مال ہے نا، چاہے وہ یتیم کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ بغیر اجازت کے یا بغیر خریدے لینا، دبا لینا، چوری ڈکیتی کر کے لینا، وہ تمہارے لیے خبیث ہے، حرام ہے، ناجائز ہے وہ۔ اچھا، یہ جتنے بھی معاشرے میں چور ڈاکو ہیں یہ خبیث ہی کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی خبیث ہیں، تو مال بھی ان کے منہ پہ خبیث ہی لگتا ہے۔ پاکیزہ لوگ پاکیزہ مال کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاکیزہ مال کے بدلے کو اس کے ساتھ تبدیل نہ کرو جو گندا مال ہے، جو تمہارے لیے حرام ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس شخص تک یہ بات پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے کہ یتیم کا مال یتیم کو دو، تو اس نے فوراً جو یتیم کا مال تھا وہ اٹھا کر یتیم کو دیا اور کہنے لگا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ ہوئی نا بات۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس نے اس طرح کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نفس کی حرص سے محفوظ رہا اور اس نے اللہ کے حکم کی ایسے ہی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اس بچے نے کیا کیا؟ مال دے دیا اس یتیم کو، اس یتیم نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا سن کر کے وہ مال سارا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجر پکا ہو گیا، لیکن بار باقی ہے، اس کا بوجھ باقی ہے۔ یعنی جو بچے نے صدقہ و خیرات کیا نا، اس صدقہ و خیرات کا اجر تو پکا ہو گیا، لیکن بوجھ باقی ہے کہ اس کے والد نے جو کمایا تھا نا، اس کا حساب کتاب اس نے قیامت کے دن دینا ہے، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، یہ بوجھ اس پر ابھی باقی ہے۔ لیکن وہ باپ کا مال تھا، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر بھی دیا، پھر بھی بوجھ باقی ہے، حساب دینا ہے کہ کمایا کہاں سے۔ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس وقت تو بندہ قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اس کا جواب نہ دے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانا بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے۔ ایک بندہ کمانے میں تو بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی جانچ پرکھ رکھتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، لیکن خرچ کرتے ہوئے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت مجھے یہاں خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اسراف کرتا ہے، ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا ہے، اس کا بھی تو اس نے جواب دینا ہے۔ شریعت دو چیزیں چاہتی ہے، کماؤ بھی حلال پاکیزہ، اور خرچ بھی اس جگہ پہ کرو جہاں خرچ کرنا جائز ہو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، دوسرے کا جو مال ہے جی، جس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یا تو کسی سے اجازت لے لی تو وہ مال جائز ہو گیا، یا اس سے خرید لیا تو وہ جائز ہو گیا، یا اس نے تحفے میں دے دیا تو جائز ہو گیا، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب خود کسی نے قبضہ کر لیا یا ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز اور حرام مال ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ۔ وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر لیتے، ملا لیتے، یوں ہی کھاتے پیتے تھے۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ یتیم کا مال عمدہ اور اعلیٰ ہوتا، اور جو اس کا وارث ولی ہوتا، جس کے وہ زیر کفالت ہوتا یتیم، اس کا مال ردی ہوتا، تو یہ جب یتیم کو مال دیتا نا، اس کا عمدہ مال اپنے پاس رکھ لیتا، ردی اس کو دے دیتا۔
مثلاً اس کی بکریاں تھیں، وہ اچھی خاصی موٹی تازی صحت مند بکریاں تھیں، اس کے پاس دبلی پتلی کمزور ہے، تو یہ دبلی پتلی کمزور اس کی بکریوں میں ملا کر اس سے اچھی بکری لے لیتا۔ اسی طرح درم اپنے پاس کھوٹے ہوتے، اس کے کھرے ہوتے، کھرے درم اپنے پاس رکھ لیتا، کھوٹے اس میں ملا دیتا اور کہتے کہ جی ہم نے درم کے بدلے درم دے دیا اور بکری کے بدلے تو بکری دے دی۔ معاذ اللہ، استغفر۔ تو رب نے فرمایا اپنے اموال کے ساتھ ملا کر ان کے مال نہ کھاؤ، استغفر اللہ۔ یہ ہیلہ جو ہے نا، شرعی طور پر ہیلہ جائز بھی ہے، ہر جگہ جائز نہیں ہے۔ ہیلہ وہی جائز ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اب یہ اس کے بدلے تو دے دیا، لیکن یہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے کہ اچھا رکھ کے تو ردی دیا جا رہا ہے، تو یہ بدلہ تو نہ ہوا نا۔ ہاں، اس کی بکری رکھی تھی، اس کی دبلی پتلی کمزور اپنے پاس رکھتے، اپنے پاس سے اچھی دیتے، تو یہ اچھا سلوک تھا۔ اِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ جس کو رب قرآن میں کہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، وہ چھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس سے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کے ہاں یتیم لڑکیاں ہوتی نا، وہ ان کے وارث ہوتے اور ان یتیم لڑکیوں کے پاس مال و دولت ہوتا، تو یہ کیا کرتے، مال و دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے اپنے نکاح میں لے لیتے۔ اب نکاح میں رکھنے کے بعد اس کے حق حقوق ادا ہی نہیں کرتے تھے، چونکہ نکاح کیا ہے مال و دولت کے لیے، گھر بسانے کے لیے تھوڑی کیا ہے، اس کو بیوی بنا کر رکھنے کے لیے تھوڑی کیا، صرف مال و دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے کرتے، پھر حق حقوق ادا نہیں کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ یہ کسی طرح مر جائے تو اس کا مال ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، حکم دیا کہ اگر تم یتیموں میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین، چار چار، یعنی آپ نے نکاح میں ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ ایک وہ لڑکی جو تمہیں پسند ہی نہیں، ایسے ہی اس کو نکاح میں لے کر آئے اور اس کے حق حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، تو ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تم نے نکاح کرنا ہی ہے تو اس کو چھوڑو جو تمہیں پسند نہیں، جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ دیکھیں قرآن بھی رب فرما رہا ہے ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں بھاتی ہو۔ اس کا مطلب ہے رشتہ کرتے وقت جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں کہ نہیں۔ لڑکا چاہتا ہے میری شادی یہاں پہ ہو یا نہیں، لڑکی چاہتی ہے کہ میری شادی یہاں پہ ہو یا نہیں، اسی لیے اسلام نے اجازت رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑکی کے نکاح سے پہلے اس سے اجازت لے لو۔ لڑکے کا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، خیر مسئلہ تو اس بچی کا ہوتا ہے، بس کا زور زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جی کہ شادی جو ہے نا گھر بسانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر پہلے سے ہی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو اور رشتے زبردستی کر دیے جائیں تو پھر وہ میاں بیوی آپس میں خوش نہیں رہ سکتے، نتیجتاً گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ شادی ان کی آپس میں کرو جو ایک دوسرے کو شادی میں دیکھنا چاہتے ہوں، پسند کرتے ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری شادی ہو جائے۔ تو جو چاہتے ہی نہیں ان کے رشتے جوڑ دینا بجائے گھر بسانے کے ان کے لیے مصیبت پریشانی کھڑی کرنے والی بات۔ رب نے بھی فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح اس سے کرو جسے تم نکاح میں لانا چاہتے ہو، جو پسند ہے۔ طبیعت کو بھاتی ہی نہیں، اب وہ یتیم لڑکی ہے، شکل و صورت کی اچھی نہیں ہے تو دل تو نہیں کرتا کہ اس سے نکاح کیا جائے، لیکن اس کے پاس مال ہے، اگر میں نے نہ کیا تو کوئی دوسرا نکاح کر لے گا، مال سارا ادھر چلا جائے گا، لہذا نکاح میں رکھ لو، بعد میں اس کے کچھ حق حقوق کا پتہ ہی نہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ یہ مسلمان کو بیک وقت اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت ہے۔ نکاح وہ زیادہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پر 4 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے دی، پیچھے 3 رہ گئی، تو اب وہ 5واں نکاح کر کے اپنے پاس پھر 4 پوری کر سکتا ہے۔ یا ایک بیوی مر گئی
تو اب وہ 5واں نکاح کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک ہی وقت میں نا 4 بیویاں وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح اب 4 کر لیے تو اب بیوی مر بھی جائے، طلاق بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اب وہ 5واں نکاح نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نکاح وہ 5واں، 6واں، 7واں بھی کر سکتا ہے۔ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے یا رہتی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نکاح اور کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بیوی کی ایسی رشتہ دار اس کے ہوتے ہوئے جس سے نکاح منع ہو، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کسی کی 2 بیویاں ہیں، تیسری بیوی ان 2 بیویوں میں سے کسی کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بیوی کی پھوپھی سے، بیوی کی خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے، نکاح میں بیوی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر بیوی کو طلاق ہوگی یا مر گئی، اب اس کی بہن یا پھوپھی یا خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب ہو سکتا ہے، نکاح پابندی نہیں ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں کو اکٹھا کرنا منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اچھا ایک بات تو یہ ذکر کی مفسرین نے، دوسری بات یہ ذکر کی کہ اس وقت وہ لوگ یتیموں کے مال میں تو خوف رکھتے تھے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ بدکاری کرنے میں کچھ گناہ ہے یا نہیں، وہ دڑا دڑ بدکاری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر ڈرو کہ وہ بیویوں کو برابر، 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، ان کے حق حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر رب نے فرمایا ایک ہی کرو، جس کے ساتھ نباہ کر سکو، اس کے حق حقوق ادا کر سکو۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ رہائش، کپڑا، کھانا اور رات اس کے ہاں موجود رہنا، یہ 4 حق ہیں بیوی کے۔ یہ 4 حق چاروں کے ساتھ، 4 بیویاں تو چاروں کے ساتھ یکساں ادا کرنے ہیں۔ جو کپڑا ایک بیوی کو دیا وہی دوسری کو بھی، جو کھانا ایک کھا رہی ہے وہی دوسری، یہ نہیں کہ ایک مرغ مسلم کھا رہی ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اس کو مرغ مسلم کھلائے جا رہے ہیں، اور جو بیچاری تھوڑی سی حسن و جمال میں کمزور ہے، عمر کی زیادہ ہے، اس کو سوکھی روٹیاں دے رہے، تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا نا، تو کل وہ آدھا دھڑ زمین پر گھسیٹتا ہوا آئے گا میدان معاشر میں، لوگ دیکھ لیں گے یہ وہ شخص ہے جو بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کئی میں نے دیکھے جی اس معاشرے میں دوسری شادی کر لیتے ہیں، پہلی بیوی بیچاری کو ملازمہ بنا کے رکھتے ہیں، اس کے حق حقوق کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور کئی بار تو میں نے ایسا دیکھا ہے وہ بیچاری الگ گرتی سڑتی رہتی ہے، یہ بادشاہ سلامت اپنی ملکہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کر لو بچوں آج جو کرنا ہے، کل قیامت کے دن رب کو جواب دو گے تم، اس وقت پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو عیاشیاں کر کے آئے، اس وقت پتہ چلے گا کہ اس بیچاری کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا۔ اللہ کے لیے تو اللہ کے سامنے بندے تو سب برابر ہے نا، کسی پر ظلم ہوگا وہ بادشاہ کرنے والا بادشاہ ہے، رب نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ یہ بادشاہ تھا میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں نہیں، ایک ایک پائی کا، ایک ایک رتی کا حساب وہاں دینا پڑے گا، ایک ایک حق کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو۔ تو بزرگان دین نے یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عدل و انصاف بھی نہیں کرتے تھے، 8-8 10-10 شادیاں کر لیا کرتے تھے، پھر ان کے حق حقوق ادا نہ کر سکتے تو یتیموں کے مال میں سے انہیں کھلاتے پلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حق حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے نکاح کرو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کی 8 بیویاں تھیں، اس نے اسلام قبول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا جو تمہیں پسند ہے ان میں سے 4 رکھ لو، باقی 4 کو چھوڑ دو۔ اسلام میں مسلمان کے لیے صرف 4 بیویاں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہ آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، بلکہ 11 نکاح آپ نے کیے، 9 بیویاں بیک وقت اس وقت موجود تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ گزشتہ انبیاء بھی ایسے ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں،
حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، کئی اور انبیاء ہیں جن کی بیویاں بہت زیادہ تھیں۔ تو انبیاء کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، چونکہ انبیاء ظلم نہیں کرتے، نا انصافی نہیں کرتے، اور ان کی شادیاں ایک ضرورت کے باعث بھی ہوتی ہیں کہ وہ جتنی شادیاں کریں گے، جتنے لوگوں سے، قبیلوں سے تعلق قائم ہوگا، اتنا دین اسلام زیادہ پھیلے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی تھی، تو ہمارے لیے تو اتنی ضرورت ہے، 4 بیویوں کی اجازت دے دی۔ او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ آج کل تو کنیز کا دور نہیں رہا، لونڈی غلام کا دور ختم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں تھا لونڈی دور کا غلام، تو اب تو یہ ختم ہو گیا ہے، تو اب صرف بیوی کے سوا کسی اور کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، تم ظلم سے بچ جاؤ۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایک ہی بیوی سے نکاح کر لو۔ اگر ظلم سے بچنا ہے نا انصافی سے بچنا ہے، تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ 2 کرنی ہے، 3 یا 4، تو پھر تم پر فرض ہے، لازم ہے کہ بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ گھر دو تو ایک جیسا دو، کھانا پینا دو تو ایک جیسا دو، کپڑے دو تو ایک جیسے دو۔ ایک رات ایک بیوی کے گھر ہے تو دوسری رات دوسری بیوی کے، تیسری بیوی کے۔ اگر ایک بیوی کے پاس 2 راتیں گزاری ہیں تو دوسری کے پاس بھی 2، تیسری کے پاس بھی 2۔ یہ برابری کرنی ضروری ہے، اگر نہ کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، نہ صرف بیویوں کے معاملے میں، پوری زندگی میں، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حق حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔